قواعد کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ یہ کسی بھی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے اصول ہوتے ہیں۔ اردو قواعد کے دو بنیادی اجزاء ہیں، صرف اور نحو۔ صرف کے بارے میں ہم نے کافی زیادہ پڑھ لیا تھا۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے حصہ نحو کا آغاز کیا تھا۔ حصہ نحو میں ہم سب سے پہلے کلام یا مرکب کی تعریف دیکھتے ہیں۔ کلام یا مرکب دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام۔ جبکہ اس کی مثالیں اس طرح دی جا سکتی ہیں: نیک لڑکا، احمد نیک ہے، وغیرہ۔ دونوں مثالوں میں دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ یعنی کلمہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ مرکب کی اقسام میں سے پہلے ہم مرکب ناقص کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ مرکب جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں پوری نہ آئے، جیسے نیک آدمی، خوبصورت لڑکا، رات اور دن وغیرہ۔ ان مرکبات کے کہنے سے سننے والے کی سمجھ میں پوری بات نہیں آئی کہ کہنے والے کا مفہوم مکمل واضح نہیں ہے۔ مرکب ناقص کی تعریف اور مثالیں دیکھنے کے بعد اب ہم مرکب ناقص کی اقسام جانتے ہیں۔ کچھ اقسام کے نام اس لیکچر میں موجود ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب عددی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب تابع موضوع اور آخری ہے مرکب تابع محمل۔ اس لیکچر میں ہم مرکب ناقص کی اقسام کے نام ہی صرف دیکھیں گے۔ آئندہ لیکچر میں ہم ان اقسام کی تعریف، مفہوم اور وضاحت تفصیل سے دیکھیں گے تاکہ اگلے لیکچر میں ہم اس کا مکمل احاطہ کر سکیں۔ علم القواعد کے حصہ نحو کا ہمارا مطالعہ چل رہا تھا، جس میں ہم نے کلام یا مرکب کی تعریف اور اس کی مثالیں دیکھی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کلام یا مرکب کی اقسام یعنی مرکب ناقص اور مرکب تام کے نام ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے مرکب ناقص کی تعریف اور اس کی مثالیں پڑھی تھیں۔ آخر میں ہم نے گزشتہ لیکچر میں مرکب ناقص کی قسموں کے نام تفصیلاً جانے تھے۔ اس لیکچر میں ہم مزید آگے مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب عددی، مرکب اشاری، مرکب جاری وغیرہ کی تعریفیں اور مثالیں دیکھیں گے۔ لیکچر میں آگے بڑھتے ہوئے مرکب توصیفی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ وہ مرکب ہے جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہو۔ اس طرح صفت اور موصوف کے مجموعے کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، مثلاً ٹھنڈا پانی، خوبصورت قلم وغیرہ۔ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی اور فارسی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتا ہے۔ مرکب توصیفی کی مثالیں اور تعریف پڑھنے کے بعد اب ہم مرکب عطفی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ وہ مرکب ہے جو دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے۔ ان دو اسموں کو ملانے کے لیے اردو میں اور فارسی میں واو استعمال ہوتا ہے، یعنی فارسی میں حرف عطف واو ہے اور اردو میں حرف عطف اور ہے۔ انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ حروف عطف سے پہلے آنے والے اسم کو معطوف الیہ اور بعد میں آنے والے اسم کو معطوف کہتے ہیں۔ شام و سحر میں واو حرف عطف ہے۔ آج کے ہمارے لیکچر میں مرکب کی اقسام میں سے آخری قسم مرکب عددی ہے۔ یہ وہ مرکب ہے جو کسی اسم کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے، جیسے 12 مالٹے، 10 کتابیں وغیرہ۔ 12 اور 10 اسم عدد جبکہ مالٹے اور کتابیں معدود ہیں۔ اس طرح عدد اور معدود کا مجموعہ مرکب عددی ہے۔ مرکب ناقص کی اقسام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز مرکب اشاری سے کریں گے۔ یہ وہ مرکب ہے جس میں کسی اسم
کے لیے دور یا نزدیک کا اشارہ پایا جائے، مثلا یہ اسکول، وہ اسپتال وغیرہ۔ یہ اور وہ اس میں اشارہ، جبکہ اسکول اور اسپتال مشار علیہ ہیں۔ مرکب اشاری کے بعد اب مرکب جاری کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ وہ مرکب ہے جس میں بات نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ جاری ہو۔ اس طرح یہ مرکب حرف جار اور اسم مجرور کا مجموعہ ہے، جیسے لاہور سے، مسجد تک، کتاب میں وغیرہ۔ ان مثالوں میں سے، تک اور میں حرف جار، جبکہ لاہور، مسجد اور کتاب اسم مجرور ہیں۔ لیکچر میں آگے بڑھتے ہوئے تابع موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دو لفظوں کا ایسا مجموعہ جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بامعنی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے، مثلا چال ڈھال، روکھی سوکھی وغیرہ۔ اس مجموعے کو تابع موضوع کہتے ہیں۔ مرکب ناقص کی اقسام میں سے آخری قسم تابع مہمل کا آغاز کرتے ہیں۔ دو لفظوں کا ایسا مجموعہ جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے، تابع مہمل کہلاتا ہے، مثلا کھانا وانا، خلط ملط وغیرہ۔ یہاں وانا اور ملط تابع اور کھانا و خلط متبوع ہیں، لہٰذا اسے مرکب تابع بھی کہتے ہیں۔